الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کے صدر باوقار، اسٹیج پر جلوہ افروز، قرب جوار کے اور علاقے کے تمام ہی معزز اور مکرم حضرات علماء گرامی قدر، سامنے بیٹھے ہوئے اس علاقے اور بستی کے بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین اسلام، خداوند عالم کی طرف سے کسی عمل کی جب تک توفیق نہ ہو اس وقت تک انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو۔ تو کسی عمل کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا، اور حضرات مفسرین نے توفیق کا معنی بھی سمجھایا ہے۔ توفیق کا معنی اور مفہوم ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اسباب اور وسائل کا جمع ہو جانا، اس کام کے انجام دینے کے لیے آسانیوں کا پیدا ہو جانا، یہ معنی ہوتا ہے توفیق کا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب تک نہیں ملتی اس وقت تک انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، کسی کا مطلب اللہ رب العزت، میری توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی حاضرین، میں دو باتوں کی اہمیت کی طرف اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز ہے یہ ہماری اولاد، اور دوسری چیز ہے ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان۔ یہ دونوں بہت لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، ہماری اولاد اور ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی ہے کہ اکرموا اولادکم فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے لوگوں، ہم سب سے خطاب ہے، اے لوگوں اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کا احترام کرو۔ اولاد کی عزت کا حکم ہے۔ کیوں عزت کرنا ہے انہیں، اور عزت کس شکل میں کرنا ہے؟
وہ بھی سمجھنا ہے. عزت اس لیے کرنا ہے اولاد کی فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، کیونکہ یہ آنے والے کل میں، مستقبل میں، فیوچر میں اور آنے والی زندگی میں یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سبب، کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کی ضمانت بننے والے ہیں. فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو جائیں گے، تو یہی ہماری دیندار اولاد، رب کو پہچاننے والی اولاد، رب کی خشیت اور ڈرنے والی اولاد، اور یہی ہماری بیٹیاں جو حیا کا دامن اور حیا کی چادر اوڑھتی ہے، جن کو عفت و پاک دامانی کی تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہے، ہماری یہی بیٹیاں اور ہمارے یہی لخت جگر نور نظر اور ہماری اولاد ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنیں گے اور دنیا میں ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنے گا. خلقوا لغیر زمانکم، ان کی عزت کرو. اولاد نعمت ہے. اب دیکھیے نعمت ہے تو اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے نا ہم کو. قرآن کریم میں جہاں عباد الرحمن کی صفات کا بیان کیا گیا، اللہ کے نیک بندوں کی کیا کیا صفات ہے، وہ قرآن نے پوری تفصیل سے بیان کی. اس میں آگے جا کر قرآن نے یہ کہا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ ہی اولاد کو مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ اولاد مانگو. ایسا نہیں ہے کہ شادی کے نتیجے میں اولاد آ ہی جائے. اولاد خاص طور پر اللہ کے خزانے سے ملتی ہے اور یہ رب کریم کا، اس کے خزانے کا انمول تحفہ ہے، اور اس میں دنیا کے اسباب کو دخل نہ کے درجے میں ہے. کیونکہ شادی ہو جائے، اولاد کے آنے کے سارے اسباب اختیار کر لیے جائے، پھر بھی دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے انسان ہیں میرے بھائیوں جن کی گودیں آج بھی سنی ہیں. وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں، علاج و معالجہ کی مراحل اور منزلوں سے گزرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی کٹھنائیاں اور دل پر کتنا بوجھ ہوتا ہے ایسے ان افراد کے لیے جو شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کی گود اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں ہوتی ہے. وہ رات و دن اس سلسلے میں پڑتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سارے اسباب جمع ہو جائے پھر بھی اولاد اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے یہاں بولی من یشاء اناسا ویہاں بولی من یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اولاد ذکور مذکر لڑکے عطا کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اولاد اناث لڑکیاں عطا کرتے ہیں. وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ کا منشا اگر آ جائے تو اللہ جسے چاہے لڑکے بھی عطا کرتے ہیں، لڑکیاں بھی عطا کرتے ہیں. اور آخر میں کہا گیا کہ ادھر ادھر کے چکر کاٹنے کی قطعاً ضرورت نہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتے ہیں باندھ رکھتے ہیں، ان کی گود کو اولاد سے سونی کر دیتے ہیں. یہ محض اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس امانت بھی ہے. ان اولاد کو اللہ کی پہچان کرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو جوڑنا اور ان کو سماج کا دیندار اور با اخلاق کا کیریکٹر اور ایک اچھا انسان بنانے کی فکر کرنا تمام ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھا دیا، اللہ کی پہچان کرا دی، نبی کا عشق اور محبت ان کے دلوں میں ڈال دیا اور انہیں سماج کا ایک ذمہ دار انسان بنانے کی اگر ہم نے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر کر لی
تو پھر ہم رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں، رات کو چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا، ہم ان کی دینداری سے، ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے اگر غافل رہیں تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے کانٹے دار درخت سے زیادہ خطرناک ہوگی، جو دن میں بھی ہم کو چبھیں گے اور رات کے سناٹے میں بھی اولاد کی بے راہ روی، ان کا گمراہ ہونا، ان کا بھٹکنا اور ان کا بے دین ہو جانا، یہ ہم کو رات کو آرام سے سونے نہیں دے گا۔ سارے نیند کے اسباب تو ہمارے پاس جمع ہوں گے، لیکن ہماری آنکھیں نیند سے محروم ہوگی، اس لیے کہ بیٹا رات کو 2 بج جاتے ہیں آتا نہیں ہے، 1 بج جاتا ہے آتا نہیں ہے، بیٹی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن دنیا کی تعلیم وہ لے رہی ہے، اس کی دوستی نہ جانے کیسی بچیوں کے ساتھ ہے، کن غیر مسلم بچیوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت ایسی خطرناک ہے کہ جس صحبت کے نتیجے میں وہ بچی کے دل دماغ سے اور بچے کے دل سے اسلام کی محبت، دین کی عظمت، قرآن کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ نکل رہی ہے۔ یہ نتیجہ ہوگا پھر، اور خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ آج کتنے واقعات ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے مدرسے میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقلقوہ میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے ناظم تعلیمات ہیں، انہوں نے میٹنگ میں بتائی یہ بات کہ ابھی ملک کی مختلف ریاستوں میں وہ گئے پروگرام کی نسبت پر، آپ ادھر دیکھیے، آپ سب ادھر متوجہ ہو جائیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جس ریاست میں، جس گاؤں میں، جس پروگرام میں گئے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لوگوں نے یہ بات نہ کہی ہو کہ حضرت ہمارے علاقے کی 4 بچیاں اسلام چھوڑ گئی، مرتد ہو گئی، حضرت ہمارے علاقے کی 6 بچیاں مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ چکی۔ تقریباً سب جگہ کے یہ حالات رہے، سب جگہ کے یہ حالات، یہ واقعہ ہے میرے بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم سے گزری نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم سے ان کو گزارا نہیں گیا، اور وہ آزاد خیالی کا شکار ہو گئی، ہوس نے، حرص نے اور دنیا کی چمک نے، جو ان کی سہیلیاں ہیں، غیر مسلم بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، جو چمک انہوں نے دنیا کی بتائی اور اسلام کے متعلق ان کے ذہنوں میں جو شکوک، شبہات، سوالات پیدا کر دیے، اس کی بنیاد پر ہماری یہ بچیاں اسلام سے پھر رہی ہے اور مرتد ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ہمیں اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنا اور ایمان کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔